بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ اہم ترین تازہ ترین معلومات۔ راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور کیا چل رہا ہے؟ معاملات اب اچانک بھڑک اٹھے ہیں۔ مجھے اندازہ تھا کہ یہ بھڑکیں گے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ چیزیں ان کے کنٹرول میں ہیں، اور جو کچھ وہ میسیجز کنوے کر رہے ہیں ان میسیجز کے ساتھ بہت اچھا اثر جا رہا ہے، اور وہ سب کے سب ان کی رعونت، ان کی فرعونیت، ان کے تکبر کے نیچے دب گئے ہیں اور ان پہ لرزہ طاری ہو گیا۔ لیکن ایسا نہیں تھا، لرزہ بالکل نہیں طاری ہوا تھا۔ لوگ وائز ہیں اور سوچ سمجھ کے فہم و فراست سے آگے بڑھتے ہیں، اور وہ فہم و فراست سے ہی بڑھیں گے۔ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ چھٹیاں ختم اور آج پہلا دن ہوگا، ورکنگ ڈے پہلا ہوگا، اور یہ ہفتہ انتہائی جو ہے اہم ترین ہوگا، اور اس میں بہت زیادہ لاوے پھٹیں گے، بھڑکیں گے لوگ، اور شعلہ بیانیاں کریں گے اور میسیجز دیں گے، اور ٹی وی ٹاک شوز میں آپ دیکھیں گے انڈائریکٹ پراکسیز کے ذریعے میسیجز کروائے جائیں گے۔ اور یہ کس کو کروائے جائیں گے؟ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کو۔ کل چیف جسٹس صاحب نکلے باہر لاہور میں، فلیٹز میں ایک تقریب سے خطاب کیا، اور تقریب سے خطاب کر کے وہ سب کچھ بتا کر چلے گئے، اور وہ آرام سے، تحمل سے، انکساری سے، بردباری سے، عجز و انکساری سے، جھکے ہوئے سر کے ساتھ یوں کر کے وہ چلے گئے، گاڑی میں بیٹھے اور چلے گئے، اور ان سے بہت زیادہ تند تخت سوالات بھی کیے گئے، اور آڈیوز ویڈیوز کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ انہوں نے صرف ایک جملہ کہا: اللہ خیر کرے گا، اللہ سے دعا کریں، اللہ خیر کرے گا۔ آئین، آئین اور صرف آئین، آئین کی تلوار چلے گی، صرف اور صرف آئین کی تلوار چلے گی۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم نے آئین کی پاسداری کا تحفظ کی قسم کھائی ہے، اور ہم آئین کا تحفظ کریں گے، آئین کی پاسداری کریں گے، اس کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں پڑھا، اور ہم یہی کچھ چھوڑ کے جائیں گے۔ نتائج سے بے خبر، نتائج سے بے پرواہ، کیونکہ ان کو پہلے بھی بہت کچھ ڈرایا جا چکا ہے، نہ صرف ان کو بلکہ ساتھی ججز کو بھی بہت کچھ ڈرایا جا چکا ہے، لیکن اب وہ خوف ختم ہو گئے ہیں، وہ خوف کے بت ختم، ٹوٹ گئے ہیں بت، اور پارا پارا ہو گئے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس قوم نے پچھلے 13 ماہ میں بہت مصائب، بہت تکلیفیں برداشت کی ہیں، بہت دکھ تکلیفیں برداشت کی ہیں، بہت زیادہ دکھ جھیلے ہیں۔ لوگ بے لباس ہوئے ہیں، خواتین کی بے حرمتی کی گئی ہے، اور کل تک کی گئی۔ آپ یہ دیکھیں اس سے بڑی بے حرمتی کیا ہوگی کہ ایک بریگیڈیئر صاحب کی اہلیہ، گھریلو خاتون، اور وہ ایک اپنے جذبات کے اظہار کے لیے آئی، ان کو جس طریقے سے روندا گیا، سڑک پہ گھسیٹا گیا، اور جس طریقے سے اس کو پریزن وین میں ڈالا گیا، وہ سب کا سب ہمارے سامنے ہے۔ اور جس طریقے سے کل پرامن خواتین کو، گھریلو خواتین کو تھانوں میں جا کے بٹھایا گیا، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نفرت جو ہے، یہ نفرت کے جو بیج ہیں، کیا یہ اس طریقے سے دبا لیں گے؟ طاقت کے استعمال سے دب جائیں گے؟ بالکل نہیں دبیں گے۔ یہ طاقت اور یہ فرعونیت اور یہ تکبر اور یہ رونت، یہ سب کی سب پاش پاش ہو چکی ہے، یہ بہہ چکی ہے، بلکہ یہ نالوں میں بھی نہیں، یہ گٹروں میں بہہ چکی ہے۔ اس کو کوئی نہیں پوچھتا۔ وہ کہتے ہیں کہ آئین، آئین اور آئین۔ کل آپ نے دیکھا نہیں پرسوں پاکستان کے عوام کس طریقے سے نکلے ہیں، پورے ملک میں چپے چپے میں نکلے ہیں۔ وہ کس لیے نکلے ہیں؟ وہ مہنگائی کے لیے نکلے؟ نہیں۔ وہ بے روزگاری کے لیے نہیں، وہ بے روزگاری برداشت کر لیں گے، وہ مہنگائی برداشت کر لیں گے، وہ سب کچھ برداشت کر لیں گے، لیکن وہ اپنی ڈگنیٹی، اپنا عزت اور اپنا وقار، اس پہ وہ آنچ نہیں آنے دیتے۔ یہ پاکستانی قوم ہے، پاکستانی قوم یہ برداشت نہیں کرتی۔ پاکستانی قوم جو ہے وہ ٹینکوں سے، جہازوں سے وہ نہیں ڈرتی۔ بھارت کے جہاز آ گئے تھے 1965 میں، 1971 میں، تو لوگ ان کے سامنے پہنچ گئے تھے، وہ تو افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے جا کے بارڈر پہ، وہاں پہ جا کے کھڑے ہو گئے تھے، اور ان کو کہا جاتا تھا کہ خدا کے لیے آپ جائیں۔ یہ سچویشن تھی، 71 کی لڑائی تھی۔ پاکستان کے عوام خوفزدہ نہیں تھے، وہ تو جب جنگی جہاز آتے تھے تو وہ نکل آتے تھے باہر، سڑک اپنی چھتوں پہ چڑھ جاتے، سڑکوں پہ نعرے لگاتے تھے وہ تو اس لیے جو دشمن کے اتنی فورس سے نہیں ڈرتے، وہ اپنوں سے کیا ڈریں گے؟ اس لیے یہ چھوڑ دیں۔ یہ عزت اور وقار، لوگ عزت اور وقار کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، غلامی کی زنجیریں توڑنا چاہتے ہیں، وہ آزادی کا سانس لینا چاہتے ہیں۔ یہ ہے اصل فیلنگز ان کی۔ ان فیلنگز کو جتنا دبائیں گے اتنا ہی زیادہ یہ بھڑکے گا شعلہ۔ اور اب واپس آتے ہیں حالات و واقعات، خبروں کی طرف آتے ہیں۔ کل چیف جسٹس صاحب نے کہہ دیا، بالکل کورا 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 جواب دے دیا کہ بھائی، انہوں نے کہا کہ اب تک آپ جو کچھ کر سکے ہیں، جتنے حربے آزمائے جا چکے ہیں وہ ہم نے برداشت کر لیے، سن لیا، دیکھ لیا، لیکن ہم کیا کریں گے؟ ہم یہ کریں گے۔ تو یہ سب کچھ کر کے انہوں نے کل بتا دیا۔ اب اس کے بعد ہوا کیا؟ عمران خان صاحب نے کل ایک اور خبر بھی آپ کو شیئر کرتا ہوں، لیکن چلیں پہلے اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ تو اب ہو کیا رہا ہے؟
اب یہ ہو رہا ہے کہ ٹی وی ٹاک شوز پہ بڑے بڑے نامور اینکرز جو ہیں ان کے ذریعے ظاہر ہے جب آپ کسی جرنلسٹ کو خبر دیتے ہیں کہ ہم یہ کرنے والے ہیں تو وہ تو خبر دے گا. حامد میر صاحب کا میں سن رہا تھا شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام میں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ چیف جسٹس صاحب کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا، ذاتی طور پہ عمر عطا بندیال صاحب کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. نہیں، بالکل نہیں، میرے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے. یہ خمیازہ ان لوگوں کو بھگتنا پڑے گا جو آئین کو پامال کر رہے ہیں، جو آئین پر عمل درآمد نہیں کر رہے، جو سپریم کورٹ کے فیصلوں کی بے توقیری کر رہے ہیں، جو خواتین کی بے حرمتی کر رہے ہیں، جو چادر اور چار دیواری کے تحفظ کو پامال کر رہے ہیں، ان کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. پاکستان کے عوام آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ آنریبل ججز اور چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. اس لیے یہ جو انڈائریکٹ دھمکیاں دی جا رہی ہیں چیف جسٹس صاحب کو اور ججز کو، ان دھمکیوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ دھمکیاں ساریاں سن کے انہوں نے ابزارو کر کے ہی وہ آگے بڑھ رہے ہیں. ان کو اندازہ ہے جوڈیشری کی اس وقت سوچ کیا ہے. جوڈیشری کی اس وقت سوچ یہ ہے کہ وہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر، اپنی فیملیز کی جانیں ہتھیلی پہ رکھ کے، اپنے بچوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کے، اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کے وہ بڑے بڑے ٹائکون کے خلاف فیصلے دیتے ہیں. اور ایک 12-14 سال بعد ایک جرنیل آتا ہے اور وہ سارا ملیا میٹ کرتا ہے، این آر او کرتا ہے، اور سپریم کورٹ کے اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں کی بے توقیری کرتا ہے، اور ان فیصلوں کو وہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتا ہے، جس کو این آر او کہا جاتا ہے. یہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان اور اعلیٰ عدلیہ اور ہائی کورٹس کی مجموعی طور پہ سوچ. وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے فیصلوں کی بے توقیری کی جاتی ہے، ہم فیصلے دیتے ہیں اور ان فیصلوں کو آؤٹ آف دا کورٹ یہ سارا بارگین کیا جاتا ہے. تو لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھیے کہ کچھ نہیں ہونے والا، اور ہوگا وہی جو اب آئین اور سپریم کورٹ جس کے ساتھ کھڑی ہے. یہ عمران خان کی لڑائی نہیں ہے، یہ عمران خان اور مسلم لیگ نواز کی لڑائی نہیں ہے، یہ عمران خان اور پاکستان پیپلز پارٹی کی لڑائی نہیں ہے، یہ عمران خان اور پی ڈی ایم کی لڑائی نہیں ہے، یہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی نہیں ہے. یہ لڑائی ہے آئین پاکستان کی، آئین پاکستان کی لڑائی ہے، اور اس کے محافظ ہیں پاکستان کے عوام. تو لہٰذا اس لیے جو یہ سمجھتا ہے کہ جناب ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، ایسا کچھ نہیں ہونا. پاکستان کا دستور جیتے گا، پاکستان کا آئین جیتے گا، اور اسی ہفتے یہ معاملات ہوں گے. اب ہو کیا رہا ہے؟ ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے کہ جی ابھی تو آڈیوز بہت آنی ہیں، ابھی تو ویڈیوز بہت آنی ہیں. وہ آڈیوز اور ویڈیوز آ گئیں تو ایک قیامت آ جائے گی. اب لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ ان آڈیوز ویڈیوز کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں یہ سارا فراڈ ہے، اور یہ صرف بلیک میل کرنے کا ایک حربہ ہے، بلیک میل کرنے کا طریقہ ہے. اور یہ آڈیوز ویڈیوز ریکارڈ کر کے رکھ لی جاتی ہیں، اس کے بعد ٹوٹے جوڑے جاتے ہیں، ٹوٹے جوڑ کے جو تھوڑا سا ہٹتا ہے، جو اسکرپٹ سے ہٹتا ہے، اس کے خلاف یہ آڈیوز ویڈیو لائی جاتی ہیں. تو یہ ہو رہا ہے. کل عمران خان صاحب نے ایک بات کی، آپ دیکھیں نا، تماشا دیکھیں. پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور فوج اسٹیبلشمنٹ چولی دامن کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ فطری الائز، اور سلیکٹر اور سلیکٹڈ کی گردان پورے کا پورا پی ڈی ایم 14 جماعتی اتحاد. یہ 3.5 سال گزار دیے انہوں نے اسی تانے میں. آر ٹی ایس بیٹھ گیا، آر ٹی ایس کھڑا ہو گیا، یہ ان کو مسلط کیا گیا. اور اس کے بعد نواز شریف صاحب نے جو جنرل باجوہ کے ساتھ سلوک کیا، سٹنگ آرمی چیف کے ساتھ، جو مریم صاحبہ نے سٹنگ آرمی چیف کے ساتھ کیا، جو کور کمانڈرز کے ساتھ کیا، جو جنرل فیض کے ساتھ کیا، اور جو جنرل رحیل شریف کے ساتھ کیا، جو جنرل کیانی صاحب کے ساتھ ہوتا رہا، اور جنرل رحیل شریف صاحب کو کہا گیا انسینٹ بجا دیں گے، اور باقی جنرل آصف غفور کے ساتھ ہوا، جنرل عاصم سلیم باجوہ کے ساتھ ہوا، جن کو گالیاں دھمکیاں پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہے، سٹوریز چھپواتے رہے. اور یہ جو ڈیٹا چوری ہوا ہے ایف بی آر سے، نادرا سے، یہ کس نے چوری کروایا ہے؟ جنرل باجوہ کا، آرمی چیف جنرل باجوہ کا سابق کا، اور جنرل عاصم منیر آرمی چیف کا. کس نے چوری کروایا ہے؟ ایف بی آر کس کے پاس ہے؟ اسحاق ڈار صاحب کے پاس. نادرا کس کے پاس ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب کے پاس. یہ اور دور کس کا ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب کا. اور دور کس کا ہے؟ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا. ان کے دور میں نادرا سے ڈیٹا چوری ہو رہا ہے. پہلے 3.5 سال عمران خان صاحب کی حکومت رہی، تب کیوں نہیں ہوا؟ تب تو کوئی نہیں چوری ہوا. اور یہ تو ہوا دسمبر 22 میں، نومبر کے بعد دسمبر 22 میں. نومبر میں باجوہ صاحب، اور اس کے بعد، اور اس سے پہلے کچھ ہوا، اس کے بعد کچھ ہوا. اس سے باجوہ صاحب کا پہلے چھپوا دیا، اور چھپ گیا، وہ لیک ہو گیا. اس کے بعد عاصم منیر صاحب کا رکھا ہوا ہے.
اور اب ان کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے کہ جناب یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس ڈیٹا آ گیا، ہم انکوائری کر رہے ہیں، ہم نے 6 افسر معطل کر دیے ہیں، ہم 4 افسروں کے خلاف انکوائری کر دی ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ کون کر رہا ہے اور وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اور وہی زرداری صاحب نے بھی انٹینٹ بجائی تھی۔ عمران خان صاحب نے کل ایک جنرل فیصل نصیر صاحب کے بارے میں کہا، ان کے شکوے ہیں، ان کے شکایتیں ہیں، انہوں نے ایک FIR باقاعدہ طور پہ دی ہوئی ہے، درج نہیں ہو رہی، ان کا آپس کا معاملہ چل رہا ہے۔ وہ کل انہوں نے بولے تو آج زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب حق میں آ گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم حفاظت کریں گے۔ وہ بھائی آپ لوگ تو، آپ اگر حفاظت کریں گے افواج پاکستان کی اور فوجی جرنیلوں کی اور ان کی، تو پھر بس وہ سب پتہ ہے۔ تو کیا کچھ نہیں ہوا، گجرانوالہ کی تقریر، شیخو پورہ کی تقریر، اور پھر بات جو زرداری صاحب نے جب اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کی تھی تو نواز شریف صاحب نے ملاقات ہی کینسل کر دی تھی، وہ ملاقات ہی کینسل ہو گئی تھی زرداری صاحب سے کہ جناب وہ ملاقات کینسل کیونکہ آپ نے اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے۔ تو یہ کچھ ہو رہا ہے، یہ کچھ ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو کراچی کی بات ہوئی تھی، گجرانوالہ میں تقریر کی، تو کوئٹہ میں تقریر کی، کراچی میں وہ تقریر ہی ایئر کرنے دی تھی نواز شریف صاحب کی PDM کے جلسے میں۔ تو بہرحال یہ ہو رہا ہے جی، جنرل فیصل نصیر صاحب اس وقت ہاٹ کیک بن گئے ہیں اور عمران خان صاحب ان کے خلاف ہیں، اور انہوں نے بتا دیا ہے، انہوں نے 2-3 باتیں بتا دی ہیں، انہوں نے اپنا بھی بتایا، شریف صاحب کا بھی بتایا، سب کچھ بتایا، اور ان کے حق میں زرداری صاحب اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب آ رہے ہیں۔ اگر آپ نے کارروائی کرنی ہے ملٹری لیڈرشپ پہ، ابھی کل کی بات ہے جنرل فیض اور جنرل باجوہ اور سب کے، ان کو جو کچھ کہا گیا، ابھی کل کی بات ہے کہ وہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ سہولت کار بیٹھے ہیں اندر فوج کے اندر، وہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ اندر سہولت کار بیٹھے ہیں، اور عمران خان صاحب کے جو اس کو دوبارہ لانا چاہتے ہیں، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہتے ہیں، یہ شہباز شریف صاحب بھی کہتے ہیں، یہ طلال چودھری بھی کہتے ہیں، یہ جاوید لطیف صاحب بھی کہتے ہیں، یہ شاہد خاقان آبادی صاحب بھی کہتے ہیں، یہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہتے ہیں، یہ خواجہ آصف صاحب بھی کہتے ہیں، سارے کہتے ہیں، اور ادھر سے پیپلز پارٹی کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ ان کے سہولت کار ان کو واپس لانا چاہتے ہیں۔ تو یہ سچویشن ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ نے کرنا ہے تو پھر شروع کریں، ذرا پچھلے 2-3 سال سے چلے شروع کر دیں، بلکہ پچھلے 13 مہینے سے شروع کر دیں، اس کے بعد ہی اندازہ ہو جائے گا۔ تو بہرحال جی اپنی اپنی طاقت آزما رہے ہیں، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ کچھ تبادلے ہونے والے ہیں، کچھ افسروں کو تبدیل کیا جانا ہے، تھوڑا جلدی میرا خیال ہے کیا جانا ہے۔ وہ جیسے ہی سوچتے ہیں تبدیل کرنے کا، کوئی نہ کوئی ماحول بن جاتا ہے ایسا، اور ماحول بنا دیا جاتا ہے، وہ پھر رک جاتے ہیں، پھر سوچا جاتا ہے، پھر رک جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ چلتا رہے گا، تو انتظار کریں، اور میرا خیال ہے کہ ہم یہ صرف یہی کہیں گے آرمی چیف جناب عاصم منیر صاحب سے کہ جناب بہت ہو گیا، لوگ بہت تھک چکے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ بہت ہی، ان کا جو پیمانہ صبر ہے وہ لبریز ہو چکا ہے۔ وہ اب دیکھ رہے ہیں، فیصلہ کن لمحات ہیں، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون کس کے ساتھ کھڑا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان بڑے کھلے عام کہہ چکے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا کریں گے، اور آئین کیا کہتا ہے، جمہوریت کیا کہتی ہے۔ تو آرمی چیف کو جس بات سے ڈرایا جا رہا ہے، آرمی چیف کو ڈرایا جا رہا ہے کہ جناب عمران خان صاحب آ گئے تو وہ آپ کو سیک کر دیں گے، نئے آرمی چیف لے آئیں گے، اور جنرل ندیم کو کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ کا بھی، پھر جنرل فیصل نصیر کو بھی ڈرایا جا رہا ہے کہ آپ کا بھی یہی کچھ ہوگا، جنرل باجوہ کا بھی یہی کچھ ہوگا۔ لہٰذا ان سب کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ عمران خان صاحب کو نہ آنے دیا جائے، اور انہیں کو کنٹینیو کریں، یا پھر پچھلوں کو یا پھر اگلوں کو، عمران خان صاحب کو نہ لایا جائے، ان کو ایگزاسٹ کیا جائے، ان کی ہر طرح کی پابندی لگائی جائے، ہر طرح سے راستہ روکا جائے۔ میرا خیال ہے کہ عاصم منیر صاحب کو ایسی باتوں پہ دھیان نہیں دینا چاہیے، اور ان کو بالکل ایک ڈگنیٹی کے ساتھ، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن، ڈیموکریسی اور پاکستان کے عوام ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، کیونکہ سیاسی بونوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان کو جب تک جتنی زیادہ مزید وثاقیاں فراہم کرتے رہیں، یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، کیونکہ پاکستان کے عوام ان سے کوسوں دور جا چکے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔